بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث جس کی روایت کرنے والے امام جامع ترمذی میں موجود ہے، اور یہ حدیث ہمیں اپنے گناہوں پر اور اپنی زندگی میں بڑی ہمت افزا اور بہت ہی امید دلاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بیان کرتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یعنی جب رسول اللہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ حدیث کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب بالارض خطایا، اے ابن آدم اگر تو زمین کی وسعتوں کے برابر گناہوں کو لے کر میرے پاس آئے، ثم لقیتنی، مجھ سے ملاقات کرے، لا تشرک بی شیئا، اس حال میں کہ تو کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں اس کے برابر مغفرت لے آتا ہوں تاکہ تم کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ یہ حدیث اور اس کی اصل صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے۔ یہ حدیث جو راوی اس کے ہیں امام ترمذی نے، اور اس کے علاوہ مسند احمد اور دوسری امام بخاری نے خلق و افعال العباد میں روایت کیا، اور امام حاکم نے روایت کیا، لیکن اس کی اصل صحیح مسلم کے اندر ہے، ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی زمین کی وسعتوں کے برابر گناہوں کو لے کر میرے سے ملاقات کرے، لا یشرک بی شیئا، اس حال میں کہ اس نے کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو، لقیتہ بمثلہا مغفرۃ، تو میں اس سے ملاقات کروں گا اسی کے برابر مغفرت کو لے کر۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2687 حدیث نمبر ہے، اور اسی کے برابر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، سورہ نساء آیت نمبر 31۔ فرمایا اگر تم کبیرہ بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جس کا تمہیں منع کیا گیا، روک دیا گیا ہے، تو تمہارے تمام چھوٹے گناہوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں اور تم کو عزت والی جگہ داخل کرتے ہیں، یعنی جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا سے مراد شرک سے بچنا ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحاشی بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے چھوٹے چھوٹے غلطیوں کے، ان ربک واسع المغفرۃ، بے شک تمہارا رب بڑی وسعت مغفرت والا ہے، هو اعلم بکم، وہ اچھی طرح تم کو جانتا ہے، اذ انشاکم من الارض، جب تم کو پیدا کیا زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب زمین سے پیدا کیا اچھی طرح جانتا ہے، اسی طرح سے جب تم کو ماں کے پیٹ میں، ابھی تم چھوٹے سے پیٹ میں اندر تھے ماں کے، تو اس وقت بھی تم کو اچھی طرح جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کوئی اپنے آپ کو کیا نہ کرے، پاک صاف نہ کہے کہ بھئی میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، اپنے آپ کی بڑائی نہ کرے، اپنے آپ کی پاکی نہ کرے۔ هو اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس آدمی کو، اس بندے کو اچھی طرح سے جو متقی ہے، جو بچنے والا ہے۔ یہ سورہ نجم آیت نمبر 32۔ اس آیت سے اور اوپر والی آیت سے دونوں میں یہ پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین بندے کو جب شرک سے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کو مغفرت فرما دیتا ہے اور جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور امام طبرانی نے روایت کی، تفسیر تبری میں ابن عباس سے مروی ہے، اکبر الکبائر، سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ الشرک، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔
ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جو آدمی شرک کرتا ہے درگاہ، مزار، بابا، ولی، جھنڈا، پنجے پہ جاتا ہے، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ میں، فکأنما خر من السماء، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے کسی کو زمین پر پٹک دیا جائے، فتخطفہ الطیر، تو وہ ہواؤں میں پرندے اس کو نوچ کے کھا جائیں، یا ایک زمین کے کسی پہاڑ پر گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسی مثال ہے اس کس کی؟ جو آدمی شرک کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جو شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور ان کا انجام بہت ہی بدترین ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کی موت بدترین ہے۔ جیسے آپ نے کہا آسمان سے پھینک دیا، پرندے نوچ کے کھا لیے، اور زمین پہ پہاڑ پہ گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین انجام ہے شرک کرنے والوں کا۔ اس کے برعکس جو آدمی توحید پر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس سے مراد شرک ہے، والفواحش، فحش کام، یعنی سب سے بڑا فحش کام کیا ہے؟ زنا، زنا سے بچنا اور شرک سے بچنا۔ تو ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اسلام سے پہلے جو انہوں نے شرک کیا، اسلام سے پہلے جو زنا کیا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم، میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ کے اوپر سفید چادر ہے۔ پھر میں واپس گیا اور دوبارہ آیا تو دیکھا کہ پھر آپ ابھی سو رہے ہیں، پھر واپس گیا، پھر تیسری مرتبہ جب آیا تو آپ بیدار ہو گئے تھے۔ فجلست الیہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تو آپ نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کرتا ہے، ثم مات علی ذلک، اسی توحید پر اس کا موت ہو جاتی ہے، الا دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، اگر وہ زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر دوبارہ میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، جنت میں کیسے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ بھی وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب اگرچہ یعنی اب زنا کرنا اور چوری کرنا بڑے کبیرہ گناہ ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے اگر وہ شرک نہ کرے۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک کیا ہے؟ آدمی کی عزت ہوتی ہے، بولے تمہاری ناک مٹی میں رگڑی جائے وہ آدمی ضرور جنت میں جائے گا، یہ آپ نے فرمایا۔ ابو ذر غفاری جب حدیث کو بیان کرتے تو اس بات کو کہتے جو رسول اللہ نے ان کو کہا تھا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں غور کرنے کی بات ہے، اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے گا جو اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ آدمی شرک نہ کرے، زنا نہ کرے، باقی گناہوں کو اللہ تعالیٰ یوں ہی مٹا دیتے ہیں۔ اور اگر آدمی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کا اللہ تعالیٰ عبادتوں سے، نماز ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے دوسروں کے ساتھ میں، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں۔ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، درمیان میں ایک نماز سے دوسری نماز گناہوں کی بخشش ہے۔ الجمعہ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ گناہوں کی بخشش ہے۔ ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی عبادتیں اللہ تعالیٰ درمیان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
تو اس طرح سے آدمی نیکی پر نیکی برابر اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو مسلمان اپنے گناہوں میں اگر توحید پرست ہے تو اس کی توحید جتنی طاقتور ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پوری طرح مٹا دیتا ہے۔ اور جو انسان توحید والا ہے مگر گناہ کرتا ہے، کبھی کبھی توحید والا بھی کیا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں معاف نہیں بھی کیا تو آخرت میں وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد میں کہاں جائے گا؟ ضرور جہنم میں اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد پھر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ تو مومن کے لیے، توحید پرست کے لیے ہے۔ باقی رہا مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کے لیے کوئی نیکی اللہ کے پاس قبول نہیں ہے، ان کی ساری نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں دنیا کے اندر ہی، کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے بغیر ایمان کے، ان کے لیے نجات کی کوئی امید نہیں ہے اور نہ ہی ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ عز و جل شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، اور جو شرک نہ کرے، گناہ جتنے بھی کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو کفار اپنے اعمال کو لے کر آئے یہ سمجھتے رہے کہ ہماری نیکیاں کام آئیں گی، تو ان کی نیکیاں راکھ اڑانے کے مانند ہے، کوئی نیکی ان کی باقی نہیں رہے گی، ہوا میں اڑ جائے گی۔ کفار بھی نیکیاں کرتے ہیں، وہ بھی کھانا کھلاتے ہیں، چارٹی کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، لیکن یہ نیکیاں ان کے خیال میں ہیں، اللہ کے پاس کام نہیں آنے والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ ان یقبل من مشرک عملا، اللہ عز و جل نے بالکل فیصلہ کر دیا ہے کہ مشرک کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ مسند احمد، امام نسائی، ابن ماجہ اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ گناہ کبھی بھی اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے الا یہ کہ انسان وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توحید خالص توحید ہو اور توحید کے بعد نیکیاں برابر کرتا جائے اور اسی طرح سے گناہوں سے بچتا جائے تو نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور پھر انسان، آپ نے اس سے پہلے سنا، انسان کی اندر جو مصیبت آتی ہے، کبھی ٹینشن ہوتا ہے، کبھی ڈپریشن ہوتا ہے، کبھی گھر کی مشکلات ہیں، کبھی روزی روٹی کی مشکلات ہیں، کبھی بیماریاں ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آخر میں ایک حدیث ہے کہ جس میں ابن ابی حاتم نے روایت کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا ہے جو استغفار کرتی رہتی ہے۔ اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا جس قوم میں کیسے لوگ ہوں جو استغفر اللہ سے مغفرت مانتے رہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے کہا اس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں دے گا جو شرک کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، اللہ ان کو ضرور عذاب دے گا۔ اور ایک حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں علیکم بلا الہ الا اللہ، لوگوں تمہارے اوپر لازم ہے کہ لا الہ الا اللہ توحید کو اپناؤ، والاستغفار اور استغفار کثرت سے کرو، فاکثروا منہما ان دونوں کو کثرت کے ساتھ کیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ توحید پر قائم رہنا اور توحید کی دعوت دینا اور استغفار کرنا، ان دونوں کو کثرت کے ساتھ کرو۔ فإن ابلیس، اس لیے کہ شیطان ابلیس نے یہ کہا اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو برباد کر دیا گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ کون سا؟ شرک۔ گناہ کون سا؟ بدعات۔ گناہ کون سے؟ زنا، فحاشی، بے حیائی، یہ سب گناہوں میں ملوث کر دیا۔ وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ، مگر لوگوں نے مجھے برباد کر دیا کس کی بنا پر؟ توحید کی بنا پر، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اور توبہ استغفار کی وجہ سے مجھے برباد کر دیا۔ پھر میں نے پینترا بدلا، کیا کر دیا؟ پھر میں نے دیکھا کہ یہ لوگ توحید والے باز آنے والے نہیں ہیں، تو پھر میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اہلکتہم بالاہواء، خواہشوں میں لگا دیا۔ اب وہ خواہشیں لگا دیا، وہم یحسبون انہم مہتدون، خواہشوں میں بکھر گئے، خواہشوں کے پیچھے دوڑتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔
تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مسلمانوں کی اکثریت اسی میں پڑی ہوئی ہے، خواہشوں کے پیچھے آدمی بہت سارے دین کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارماں بہت نکلے پھر بھی کم نکلے۔ مرنے تک آدمی مال کی ہوس، 60 سال کے بعد آدمی کو کمانے کی فکر نہیں کرنا ہے، آخرت کی فکر کرنا ہے۔ جب عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے اس کی موت قریب ہے، تو اس آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی تیاری کرنی ہے، فکر کرنی ہے۔ جب آدمی کے بچے بڑے ہو گئے، اپنے اپنے مقام پر آ گئے، تو آدمی کو کمائی دھمائی کی فکر نہیں کرنی ہے بلکہ آخرت بنانے کی فکر کرنی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو حدیث ہے کہ گناہ زمین کی وسعتوں کے برابر، اور لا الہ الا اللہ توحید اگر پکی ہے، سچی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان گناہوں کے برابر مغفرت کو لے کر آتے ہیں۔ حدیث آپ نے سنا، ایک آدمی کے 99 دفتر، آنکھوں کے جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک ایک دفتر ہے، تو کتنے دفتر ہیں؟ 99۔ اللہ نے کیا کیا؟ بولے اس کا توحید لے کر آؤ، بطاقہ، ATM کارڈ، بولے اس کا کارڈ ترازو میں ڈالا، لا الہ الا اللہ، اس توحید کی بنا پر حد نگاہ تک لمبے لمبے 99 دفتروں کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ وزنی ہو گیا، اور وہ دفتر ہلکے اوپر ہو گئے، اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کیا۔ اور اس آدمی کو بھی سنا آپ نے جو 100 انسانوں کا قاتل تھا، اور اللہ نے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ اس آدمی کو بھی آپ نے سنا جس نے اپنے آپ کو جلا دیا، راکھ اڑا دیے، اور اللہ سے کہا میں تیرے سے ڈرتا ہوں، توحید پر تھا، گناہ اتنے تھے کہ خود جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑے گا نہیں، اللہ نے اس کو بھی معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ توحید پر ہمیں قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت کا حقدار بنائے، اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔